بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلی رات اس کا بالکل دل نہیں تھا ہسپتال جانے کا، مگر وہاں جانا ان کی مجبوری تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کو۔ شیلا مریض کو دیکھ کر نیچے آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر کوفت زدہ سی ہو گئی۔ اسے آج اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو اس طرح سے گور کر دیکھتی تھی۔ مہرین جو شیلا کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، اس کو ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی۔ مجھے تو اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے جو اتنی رات یوں کھڑی رہتی ہے۔ مہرین کن آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھتی ہوئی بولی، جو حیران ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو، ہمیں کیا، جو بھی ہے ہماری بھی تو غلطی ہے، رک کر کیوں دیکھتے ہیں، ہمیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ وہ مہرین کی بات پر اپنے اندر کے خوف پر قابو پاتی ہوئی بولی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے آ گئی۔ ان کو اس ہسپتال میں آئے ہوئے 1 ماہ کے قریب ہونے والا تھا، مگر ان کی ہسپتال میں موجود اسٹاف سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اب بھی سب کام میں ہی مصروف تھے۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر شیلا نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی، جس پر اس نے سنجیدہ نظروں سے شیلا کو دیکھا۔ یہاں پر سبھی کھڑوس ہیں۔ مہرین جو اس کے ساتھ چل رہی تھی، اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہوئی بولی، جس پر شیلا اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ اس ہسپتال کا چوکیدار مجھے خبتی لگتا ہے، جس طرح سے آتے جاتے گھورتا ہے۔ مہرین منہ بناتی ہوئی بولی، جس پر شیلا کا دل چاہا وہ بولے، اسے تو پورا ہسپتال ہی ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اف، میں کتنی بھلکڑ ہوں، اپنا سیل فون ہی روم میں بھول آئی۔ مہرین کوریڈور میں تھی کہ اس کو یاد آیا۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کرتی ہوئی واپس کمرے کی جانب پلٹنے لگی جہاں ابھی وہ کچھ دیر پہلے موجود تھی۔ وہ ابھی کمرے کے نزدیک ہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے خالی ویل چیئر چلتی ہوئی اس کی جانب آنے لگی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس خالی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کا سیل فون رکھا تھا۔ وہ ویل چیئر اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ مہرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس ویل چیئر پر کوئی بیٹھا ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنا سیل فون اٹھایا اور وہاں سے تیزی سے پلٹی کہ سامنے سے آتی شیلا سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شیلا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے بولی، نہیں کچھ نہیں، گھر چلو۔ وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی ہوئی بولی، میں سوچ رہی ہوں ہمیں کوئی اور جاب بھی ساتھ ساتھ ڈھونڈنی چاہیے۔ برچی خانے میں کھڑی شیلا کھانا پکاتی ہوئی اس سے بولی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ مہرین اس کی بات پر متفق ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شیلا اس کے دیکھنے پر مسکراتی ہوئی بولی، سوچ رہی ہوں تم کو کیسے خیال آ گیا دوسری جاب ڈھونڈنے کا۔ مہرین کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے بھی اس ہسپتال سے اب خوف آنے لگا ہے، شیلا آہستگی سے بولی۔ اس کی بات پر مہرین چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس پر شیلا آہستہ سے اسے سب بتانے لگی۔ مہرین بھی اسے کل ویل چیئر والی بات بتانے لگی، جس پر شیلا سوچوں میں گر گئی۔ آدھی رات بیت گئی تھی۔ آج شیلا کو ڈیوٹی کے دوران زیادہ ہی نیند آ رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، مگر نیند اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی گراؤنڈ فلور میں کونے کی جانب بنے ایک روم میں داخل ہو گئی جہاں کوئی مریض نہیں تھا، اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگی۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نے گرم سگریٹ لگا دیا ہو۔ اس کی تڑپ کر آنکھ کھلی، اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی تو خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ اس کا ہاتھ جلن کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تو اس کی گود میں رکھا سیل فون زمین پر گر گیا۔ وہ عجلت میں جھک کر اسے اٹھانے لگی کہ اس کی نظر بیڈ کے نیچے پڑی۔ خوف سے اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ جھلسی ہوئی لاش تھی، وہ بھی کسی اور کی نہیں، ہسپتال کے چوکیدار کی۔ شیلا کا وجود خوف سے کانپنے لگا کہ اچانک اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کر واش روم کی جانب بھاگی اور تیزی سے اس نے واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ واش روم کے دروازے پر کوئی ہلکے ہلکے دستک دینے لگا۔ اس نے اپنی چیخ دبانے کے لیے سختی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شیلا، دروازہ کھولو، میں مہرین ہوں۔ باہر سے سنائی دینے والی سرگوشی پر اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔
اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مہرین کھڑی تھی، جسے دیکھ کر شیلا کو اطمینان ہوا۔ چلو جلدی کرو، مہرین اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ وہ جلدی سے مہرین کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ خوف کے مارے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ ہسپتال بہت عجیب و غریب ہے، شیلا کانپتی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی اس کے ساتھ روم سے باہر آئی تو وہیں معمول کی طرح سب اپنا کام کر رہے تھے۔ شیلا نے وقت دیکھا تو 4 بجنے ہی والے تھے، یعنی ان کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ بس ہم کل آ کر ریزائن کر دیں گے، شیلا مہرین سے بولتی ہوئی پارکنگ میں آ گئی۔ وہ دونوں تیز تیز چل رہی تھی کہ مہرین اچانک رک گئی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ شیلا اس کے رکنے پر بولی۔ میں اپنا سیل فون اندر بھول آئی ہوں۔ شیلا کو اس کے سیل فون اندر بھول کر آنے پر غصہ آیا۔ میں اندر سے لے آتی ہوں، مہرین بولی۔ رکو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اسے بہن کو اکیلا بھیجنا مناسب نہیں لگا، وہ بھی اس کے ساتھ چلتی۔ مہرین ایک روم میں بڑھ گئی، شیلا بھی اس کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب ڈھونڈو جلدی، شیلا مہرین سے بولی، جس پر وہ کمرے میں اپنا سیل فون ڈھونڈنے لگی۔ وہ سیل فون ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ شیلا کو کچھ خیال آیا کہ مہرین کے سیل پر کال کر کے دیکھتی ہے۔ دوسری ہی بیل پر کسی نے کال اٹھا لی تھی۔ کہاں ہو شیلا، جلدی آؤ، میں پارکنگ میں ہوں، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، مہرین روتی ہوئی بولی۔ شیلا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے سیل فون گر گیا، جسے اس نے تیزی سے اٹھا لیا۔ خوف سے اس کا دم نکل رہا تھا کہ وہ جس کے ساتھ تھی وہ مہرین نہیں تھی۔ شیلا لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارے شیلا، کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے مہرین کی آواز پر اس کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی، مگر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی پارکنگ تک آئی، جہاں مہرین نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ شیلا نے ڈرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں مہرین کی جگہ کوئی جلی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا آج وہ خوف سے مر جائے گی۔ شیلا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مہرین اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی جانب دوڑتی ہوئی بولی کہ شیلا کی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے آدمی کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ ہسپتال کا چوکیدار تھا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ چوکیدار کی بات پر شیلا مہرین برق رفتاری سے دروازے سے نکل گئی۔ وہ دونوں تیز تیز روڈ پر چل رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی نسوانی آواز پر وہ دونوں ہی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہی لڑکی کھڑی تھی جو ان کو ٹیرس سے دیکھا کرتی تھی، اس کے ساتھ ایک مرد بھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چلتی۔ میری بات تو سن لے، وہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز کرتی چلتی رہی اور گھر آ کر انہوں نے دم لیا۔ گھر پہنچ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر آ گئی ہیں۔ باقی رات جاگ کر گزاری۔ گزشتہ رات ہسپتال میں ہونے والے پراسرار واقعات نے ان کو جس خوف میں مبتلا کر رکھا تھا، اس کے نتیجے میں صبح تک ان دونوں کو بخار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں ڈاکٹر کے ہاں سے آئی تھی اور اب آرام کر رہی تھی۔ شیلا آنکھیں بند کرتی اور اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آ جاتا، جس پر وہ خوف زدہ ہو کر آنکھیں کھول دیتی۔ یہی حال مہرین کا بھی تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر مہرین اٹھ کر دروازہ کھولنے چلتی۔ سامنے وہی ٹیرس والی لڑکی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر مہرین گھبرا گئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی لڑکی جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گھبرائیے مت، میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئی ہوں، وہ لڑکی مہرین کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی۔ مہرین اسے اندر لے آئی۔ مہرین کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر شیلا لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہرین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام ثنا ہے، میں ہسپتال کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ میں کل اپنے ٹیرس سے آپ کو جس طرح ہسپتال سے گھبرایا ہوا نکلتے دیکھ رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی، مگر آپ دونوں الٹا مجھ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ ایک ایسا ہسپتال جو سالوں سے کھنڈر ہو، اس میں روز رات 2 لڑکیاں باقاعدگی سے آتی جاتی نظر آئیں تو ان 2 لڑکیوں سے خوفزدہ ہی ہوا جا سکتا ہے۔ ثنا کی بات پر ان دونوں کو 400 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کیا مطلب؟ شیلا ناسمجھی سے بولی۔ یہ ہسپتال آج سے 10 سال پہلے
شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے جل چکا تھا۔ بر وقت فائر بریگیڈ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس میں موجود تمام اسٹاف، ڈاکٹرز اور مریض سب جل کر مر چکے تھے۔ اور پھر اس ہسپتال کو دوبارہ ٹھیک کرانے کی کوشش بھی کی، مگر پے درپا ہونے والے پر اسرار واقعات نے خوف و ہرس پھیلا دیا تھا اور سب ہی اس ہسپتال سے ڈرنے لگے تھے۔ پہلی بار میں نے جب آپ دونوں کو داخل ہوتے دیکھا تھا تو سچی بات بتاؤں میں ڈر گئی تھی، مگر آپ دونوں کو روز رات معمول کی ماند آتے دیکھتے ہوئے میرے خوف اور تجسس میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ مگر کل رات جس طرح سے آپ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ دیکھی تو ماجرا کچھ اور معلوم ہوا۔ یوں میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ کے پیچھے بھی آئی، آپ مجھے بھی کوئی اسیب سمجھی۔ بات ختم کر کے شیلا اور مہرین کی طرف دیکھنے لگی، جن کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا ان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ دونوں میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتی ہیں اس ہسپتال کو، ثنا ان کے چہرے پر پھیلی بے یقینی دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ چلو چلتے ہیں، شیلا خاموش بیٹھی مہرین سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو اس کی بات پر مہرین بھی اٹھ گئی کہ ثنا ان کو کوئی کہانی سنا رہی ہے۔ وہ دونوں ہسپتال تک پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر تو ان دونوں کو زبردست دھچکا لگا تھا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس ہسپتال میں رات بھر ہوا کرتی تھی وہ ہسپتال کھنڈر حالت میں ان کے سامنے تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ آپ دونوں کا کبھی دن کے وقت ادھر سے گزر نہیں ہوا؟ ثنا پوچھنے لگی۔ رات 12 سے 4 تک ہے آپ کی ڈیوٹی۔ ان کو بے اختیار ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ نہیں، ہمارا یہ راستہ نہیں پڑتا تھا، یہ ہسپتال ہمارے گھر سے کافی ہٹ کر تھا، تو کبھی اس راستے سے ویسے ہی دن میں گزر نہیں ہوتا تھا۔ شیلا ہسپتال کو بے یقینی سے دیکھتی ہوئی بولی اور وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہسپتال کے مین گیٹ سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس ہسپتال کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ جھرجھری لے کر پیچھے ہو گئی۔ یہی حال مہرین کا بھی تھا۔ ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اس کھنڈر کو دیکھ کر کہ وہ اتنے دن اس جگہ آتی جاتی رہی اور مرے ہوئے لوگوں کے درمیان کام کرتی رہی۔ اس واقعے کو گزرے کافی وقت بیت گیا، مگر وہ دونوں آج بھی اس پر اسرار ہسپتال کو نہ بھول پائی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔